اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان دنوں حضرت عائشہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ ایک روایت کا درس جاری ہے. گزشتہ درس میں یہ ذکر آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے کی کیفیت یہ تھی. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونے کا ذکر فرمایا تھا. اس بات تک ذکر آیا تھا کہ جس وقت آپ نے ان حالات کی مجبوری کی بنا پر ہجرت کا ارادہ کیا، کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت تارا قبیلے کے ایک سردار ابو دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کہا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے جب اپنی ہجرت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے بااخلاق اور اخلاق فاضلہ کے مالک انسان کا اس طرح مکے کو چھوڑ کر جانا درست نہیں. آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور کوئی شخص آپ کو کوئی تکلیف نہ دے سکے گا. لیکن جب انہوں نے اپنے قوم کے سرداروں سے ذکر کیا تو انہوں نے مختلف شرطیں عائد کر دیں کہ حضرت ابوبکر عبادت کریں تو اپنے گھر میں کریں، تلاوت کریں تو اپنے گھر میں کریں، اس سے زیادہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اس میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر پناہ دی گئی تو انہوں نے ابتدا میں اپنے گھر میں ہی عبادت شروع کر دی، لیکن پھر گھر کے اندر ہی ایک مسجد کی تعمیر کی اور وہاں پر عبادت بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے. اور یہ بات جب عبادت کرتے تو بہت ہی گریہ وزاری اور رقت کا منظر ہوتا تھا جس کا لوگوں پر نیک اثر ہونے لگا. اس بات سے قریش کو ایک بار پھر فکر مندی ہوئی اور ان کے سردار گھبرا گئے. اس کے آگے روایت کا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا جس نے آپ کی ضمانت دی تھی، اور جب وہ آیا تو اسے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں نے، مخالفین نے کہا کہ ہم نے آپ یعنی حضرت ابو دغنہ کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو پناہ دے دی تھی، اور یہ شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے. لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ اب انہوں نے بات بڑھا دی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے اور علل اعلان اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ اس سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوں گے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں منع کریں، پھر اگر وہ اپنے رب کی عبادت کو اپنے گھر کے اندر تک محدود رکھنا مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، ورنہ اسے کہیں. ان لوگوں نے اسی طرح الفاظ استعمال کیے جس طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ ورنہ انہوں نے کہا کہ اسے کہیں، یعنی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ آپ کی امان کو آپ کی امان آپ کو واپس لوٹا دیں. آپ نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ شرائط کی پابندی کریں گے، لیکن اگر وہ اس سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنی امان اس کو واپس لوٹا دیں اور کہہ دیں کہ میں مزید آپ کی حفاظت کا ضامن نہیں، کیونکہ یہ بات ہمیں پسند نہیں. ان مخالفین نے کہا کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ ہم آپ کی طرف سے دی ہوئی امان کی بے حرمتی کریں. وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اس کا احترام ان کی نظر میں تھا. اگر انہوں نے امان دی تھی تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کوئی کارروائی حضرت ابوبکر کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن ہم ابو بکر کو
بھی اللہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی امان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ ابو بکر بھی اللہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں اس بات کی جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور اس موقع پر حضرت ابو بکر کی استقامت اور جرأت کی شاندار رنگ میں ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے کن شرائط پر آپ کو امان دی تھی۔ ان کو یاد دلایا حضرت ابو بکر کو کہ آپ ان شرائط کی پابندی کریں، یا تو ان پر قائم رہیے اور یا پھر میری امان مجھے واپس کر دیجیے، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ عرب یہ سنیں کہ میری دی ہوئی امان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کو اپنی بات کا خیال تھا کہ میں نے ایک ضمانت دی ہے، اگر میری ضمانت توڑی جاتی ہے اور آپ کو کچھ کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور میری امان کی بھی بے حرمتی ہوگی، اس لیے میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ اس پر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال استقامت سے اور جرأت سے یہ جواب دیا کہ میں آپ کی امان آپ کو واپس کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے تو آپ بے شک یہ امان اپنے واپس لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کی امان اور اس کی عطا کردہ حفاظت پر میں بہت خوش ہوں۔ کس خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی امان بہت کافی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت پر خوش ہوں۔ آپ اپنی امان واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لے لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ایمان افروز جواب ہے، آپ کی استقامت اور جرأت کی ایک زبردست مثال ہے۔ حدیث میں اس روایت میں مزید آتا ہے، یہ بھی ذکر ہے اس موقع پر کرنے والا کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیشہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والا واقعہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں اسی واقعے کا ایک عکس ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی شکل میں ہم نے دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی جب تیز ہوئی تو کفار آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، جن کی کفالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ والد کی وفات کے بعد اور دادا کی وفات کے بعد حضرت کفالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا کے سپرد ہوئی تھی، اور انہوں نے پوری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ مخالفین کے دباؤ میں آ کر جب مخالفین کا دباؤ بڑھا تو ان کے دباؤ میں آ کر ایک مرحلے پر حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جب مخالفین نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ باتیں کہتے ہیں، ہمیں یہ ناقابل تسلیم ہیں، تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اب تمام قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تم ان کے بتوں کے خلاف کچھ نہ کہا کرو، اور توحید کی منادی جو تم صبح شام کرتے ہو اس منادی اور تبلیغ کو روک دو۔ اس پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ فرمایا تھا کہ یہی تو وہ کام ہے جس کی خاطر میں بھیجا گیا ہوں، میں اس کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہرگز ممکن نہیں کہ میں توحید کی منادی کو ختم کر دوں، اور میں بخوشی اس راہ میں موت بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر مرحلہ یہ آ جائے کہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں اس توحید کی منادی کے رستے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے چچا سے مزید کہا کہ اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے پناہ دینے سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں اپنے اس کام سے کبھی نہ رکوں گا۔ یہ غیر معمولی استقامت، غیر معمولی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دکھایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح کے ایک موقع پر آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم
اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں۔ یہ اس مطالبے کا یا اس پیشکش کا جواب تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اس توحید کی منادی ختم کریں، اور اگر آپ کو دولت کی تلاش ہے تو ہم ہر قسم کی دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی یہ جستجو اور خواہش ہے کہ آپ سردار بن جائیں تو ہم اپنی قوم کا سردار آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ کی شادی کسی اعلیٰ گھرانے میں، معزز گھرانے میں ہو جائے، اچھی جگہ ہو جائے، تو ہم بہترین رشتہ جو آپ تجویز کریں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بہت ہی ایمان افروز جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے فرض سے ہرگز باز نہیں رہوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اسے پورا کر لوں یا اس کوشش میں جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس اسوے کی ایک خوبصورت جھلک اس روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ بھی اپنے آقا کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے۔ جس طرح توحید کی منادی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ بے شک اگر آپ اپنی امان واپس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ تو گویا آپ حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اس ابتدائی ذکر کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس سے شروع کیا جائے گا۔